السلام علیکم. پوڈ کاسٹ وتھ محمد دانش رضا کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج ایک بہت اہم خبر ہمارے سامنے آئی جس کے سلسلے میں ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ شیئر کیا جائے. تو میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں آصف علی خواجہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہاں پر عمران شمشاد نرمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آپ دونوں حضرات سے میری گزارش بھی ہے، اور آج جو ہمارے سامنے خبر آئی ہے اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ جو ہے نا تبادلہ خیال کریں، کہ کیونکہ جو ہے وہ بلوچستان میں جو اسمگلنگ مافیا ہے وہ محاصرے میں ہے، اور ریاستی ریٹ بحال ہو چکی ہے، اور معیشت کو بھی ایک نئی زندگی جو ہے وہ ملی ہے. تو آپ اسے کیسے دیکھیں؟ اچھا دانش، اس کی جو شروعات ہے نا، اس کی شروعات ہوئی ہے اس پورے سلسلے کی. ویسے تو کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی تھیں، اور اس کے حوالے سے آپریشنز بھی کیے جا رہے تھے سیکیورٹی اداروں کے جانب سے. لیکن دسمبر 2019 میں ایک بہت بڑی اس میں ایک تبدیلی آئی ہے. تبدیلی یہ آئی ہے کہ 19 دسمبر 2025 کو FBR بورڈ آف ریونیو کا ایک اجلاس ہوا جس کی صدارت خود وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کی. تو یہ ایک خوشائند بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میٹنگ میں ڈسکس کیا ہوتا ہے. اس میٹنگ میں ڈسکس ہوتا ہے بارڈر مینجمنٹ، اینٹی اسمگلنگ آپریشنز اور ریونیو ریکوری. تینوں بہت اہم چیزیں ہیں. اہم چیزیں. تو عمران صاحب، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بلوچستان میں اسمگلنگ کے حوالے سے FBR کے جو صدارتی اجلاس ہیں ان کو خود وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں. اور یعنی کہ ترجیح حکومت کی اور ریاست کی ترجیح میں شامل ہے کہ بلوچستان کو اسمگلنگ سے بالکل پاک بنا دیا جائے. بالکل. اور دیکھیں نا، بلوچستان میں ریاستی آپ نظر سے دیکھیں تو بہت ساری ترجیحات ہیں. اب اس میں بارڈر مینجمنٹ، اسمگلنگ، یہ اہم ترجیحات میں سے ایک کاؤنٹ ہو رہی ہے. وہ کیونکہ دروازے پہ اپنے دروازے مضبوط کر دیے تو پھر پورا صوبہ ہی بالکل بہتر حالت میں بالکل. اور اس کے بعد ہمارے پاس فگرز بھی ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس بھی ہیں، اور فگرز بھی بڑے خوش آئند ہیں اور حیران کرنے والی بھی. ہاں بالکل. ابھی جب ہم اپنے ناظرین کو یہ فگر ڈسکس کریں گے تو یہ بڑے حیران کن فگر ہیں. تو ظاہر ہے کہ ناظرین بھی سنیں گے اور دیکھیں گے تو اس پر وہ بھی بڑے شوق ہو جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو رہا تھا اور اب ایسا ہو رہا ہے. مطلب ہمارے پاس اتنے سارے ذخائر اور اتنی ساری ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی بلوچستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پہ کمزور نظر آتا ہے. لیکن اب یہ جو فگر ہمارے سامنے آئے ہیں واقعی حیران کن ہے. جی عمران صاحب، میں فگر کی اگر بات کی جائے تو فگر بہت زیادہ حیران کن ہے. تو یہ اسمگلنگ کون سی تھی اور کون سے فگرز تھے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ اسے شیئر کریں. پہلے ڈیزل پیٹرول کی بات کرتے ہیں. 2023 میں یومیہ 20.5 ملین لیٹر تک یہ تعداد پہنچ. 20.5 ملین لیٹر. 20.5 ملین لیٹر 2023 میں 2023 میں تھی. صحیح ہے. لیکن پھر جب حکومت نے سختی کی، اپنی زیرو ٹالرنس پالیسی کے اوپر عمل کرتے رہے، تو 2024 میں یہ پہنچ گئی یومیہ 3.5 ملین لیٹر تک. تو یہ بہت بڑا، وہ 20 بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے. تک آ گئے. بالکل. اور لیکن 2023 کے بعد سے اب 2025 میں یہ پتہ ہے اس کی تعداد کہاں تک ہو گئی اس کی. تو اب یہ مقدار ہو گئی صرف 0.72 ملین لیٹر تک. 0.72 ملین لیٹر. مطلب یہ تو بہت بڑا ایک گیپ. بالکل. تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ ابھی عمران صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ زیرو ٹالرنس. میں سمجھتا ہوں کہ زیرو ٹالرنس جو ہے نا وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، اگر ایندھن کی ترسیل ہوتی ہے، اس میں کچھ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں اثر و رسوخ رکھنے والے، وہ پریشرائز کر سکتے ہیں. سیاسی لوگ ہوتے ہیں آپ کے پاس، وہ پریشرائز کر سکتے ہیں. تو یہ جو زیرو ٹالرنس ہے نا، یہ اس میں بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ زیرو ٹالرنس پہ کہ جی آپ نے کسی کا فون نہیں اٹھانا، آپ نے کسی کو انٹرٹین نہیں کرنا، بس آپ نے ڈھونڈنا ہے، روکنا ہے، اس کو اریسٹ کرنا ہے، آپ نے کارروائی کرنی ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. کیونکہ عموماً جو ہے نا ہمارے اداروں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا اسی چیز پہ کرنا پڑتا ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے پریشر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اور جو اصل میں وہی تو ہمیں وہی سوراخ وہ رکھنا ہی تو بند کرنا ہے. جب ہم 100% ایک چیز کو شفاف کر دیں گے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہوگی کہ جس میں ہم کوئی کرپشن ہو سکے یا کوئی اسمگلنگ. اب آپ دیکھیں نا، یہ 20.5 ملین لیٹر تک پہنچا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فگر آیا 3.5 ملین لیٹر. لیکن 0.72 ملین لیٹر. اور یہ صرف 2 سال کی اچیومنٹ. اور میرے خیال میں کچھ مہینوں کے اندر تو یہ میرے خیال میں 0 پہ لے انشاءاللہ 0.000 ہو جائے گا.
بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایندھن کی بات ہو گئی. ایندھن کے علاوہ جو ہے وہ ویکلز جو کہ اسمگلنگ کے دوران استعمال کیے جاتے تھے ان کے بھی کچھ فیگرز ہمارے ساتھ شیئر ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر. اچھا دیکھیں اب یہ دیکھیں بڑی ایک دلچسپ بات ہے یہاں پہ کہ اسمگلنگ میں جو گاڑیاں استعمال ہو رہی تھیں ٹھیک ہے ان کی ٹوٹل تعداد تھی 1860 گاڑیاں اسمگلنگ کے لیے اسمگلنگ کے لیے. اس میں آپ کے جو موٹر سائیکل پہ جو یہاں پہ پیٹرول کی ترسیل ہوتی ہے وہ گاڑیاں شامل, وہ موٹر سائیکل شامل نہیں ہیں. اس میں ہیوی وہیکل ہیں صحیح ہے جو ٹرک کی صورت میں ہو سکتی ہیں, جو کار کی صورت میں ہو سکتی ہیں, جو بسز کی صورت میں ہو سکتی ہیں. ویسے بہت زیادہ یہاں پر گاڑیاں نظر آتی ہیں وہ بلو کلر کی زمبا آئی زمباد کہتے ہیں, زمبیات بھی میں نے سنا ہے یہاں پہ کہ زمبیات بھی کہتے ہیں. ٹوٹل تعداد آپ دیکھیں کہ 1860 تھی اور اب چونکہ کارروائی مؤثر اقدامات 0% ٹالرنس اور اس کے بعد یہ تعداد پہنچی ہے 466 پہ. اب یہ جو 466 گاڑیاں ہیں یہ بھی وہ ہیں جو علاقے میں مقامی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ گاڑیاں یعنی کہ اس میں سے ایک گاڑی بھی اسمگلنگ کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے. اس کو اریسٹ کرنے کے بعد صرف ان گاڑیوں کو یا گاڑیوں کے مالکان کو ہی اریسٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے پیچھے جو لوگ جو مافیا جسے ہم کہتے ہیں وہ لوگ جو سرگنا لوگ ہیں کیا انہیں بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے نا عمران صاحب. پہلے آپ بھی میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ ڈسکس کریں کہ اس طرح کی خبریں آتی تھی تو لوگ پہلے کیا کہتے تھے, لوگوں کا تاثر کیا ہوتا تھا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جی سڑک سے کسی کو اٹھا لیا, بند کر دیا, بک کر دیا. جو تاثر آتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم شاخوں کو کاٹتے ہیں, جڑیں وہیں کی وہیں درخت اور توانا ہو جاتا ہے. تو جب تک ہم اس بنیادی مرکز کو نہیں چھیڑ سکتے اب تک کام نہیں ہوگا. تو اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جڑوں بنیادی مرکز کو اس بار چھیڑا گیا ہے. بنیادی مرکز کو کیسے چھیڑا گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسمگلنگ مافیا کے خلاف 7961 کامیاب آپریشن کیے گئے. کتنے؟ 7961 کامیاب آپریشن کیے گئے. آپ مطلب آپ میرا لفظ پہ غور کریں, کامیاب آپریشن کیے گئے. ٹھیک ہے کہ فورسز گئیں, فورسز نے ریڈ کی, وہاں سے سامان پکڑا, ضبط کیا, ڈاکیومنٹیشن کی اور ان کو جی عدالتوں کے حوالے مجرم کو ہی پکڑا, ثبوتوں کے ساتھ پکڑا. اب یہ وہ والے نہیں ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاخوں کو کاٹ دیں جڑوں کو رکھیں, تو یہ وہ والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے یہ جڑیں روٹس ہیں. ٹھیک ہے اب روٹس ہیں. اب اس میں اسمگلرز کتنے گرفتار ہوئے یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ خبر ہے. صحیح ہے اسمگلرز جی آپ کے گرفتار ہوئے ہیں 16,000 سے زائد. 16,000 سے زائد بالکل تھے بالکل تھے. مطلب کہ 16,000 لوگ جو ہے اس اسمگلنگ کے اندر انوالو تھے. ابھی اور بھی اس سے زائد گرفتار ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ فگر ابھی بھی باقی ہے. ایگزیکٹ فگر ہم نہیں کہہ سکتے لیکن 16,000 سے زائد اگر اسمگلرز گرفتار ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کورٹ کیسز چلتے ہیں, سامان ضبط ہوتا ہے, کاروائیاں چلتی ہیں, تو اٹس مین کہ مینجمنٹ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز, قانون نافذ کرنے والے ادارے, اس میں پولیس آ جاتا ہے, اس میں ایف سی ہے, اس میں لیویز ہے, اس میں کسٹمز ہیں, اس میں دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے, تو وہ اینٹی نارکوٹکس دیگر ادارے جو ہیں وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. سر کہتے ہیں کہ جب انہیں پکڑا جاتا ہے تو ریکوری کا ایک ریشیو ہوتا ہے, تو ریکوری کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی فگر اگر آپ اب یہ ریکوری کا فگر اگر بلوچستان کی عوام کو پتہ چل جائے تو عمران صاحب یہ اس سے زیادہ حیران کن. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو تصدیقی فگر آئے ہیں یہ فگر ہیں 113 ارب روپے سے زائد مالیت کی اسمگلنگ شدہ اشیاء جو ہیں. دوبارہ ذرا یہ فگر مجھے بتا دیں کیونکہ 113 ارب روپے سے زائد مالیت کی اسمگلنگ شدہ اشیاء, کوئی ایک لفظ آیا تو نہیں لگا اور منشیات ضبط کی گئی ہیں. ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں نا فگر پہ غور کریں. آپ دیکھیں 7,961 کامیاب آپریشن, 16,000 سے زائد اسمگلرز گرفتار اور 113 ارب روپے سے زائد مالیت کی اسمگلنگ شدہ اشیاء اور منشیات ضبط کی گئی. 113 ارب روپے کی اشیاء. تو کتنے زیرو ہوتے ہیں دانش بھائی اس کے اندر؟ سر میرے خیال سے میں خود بھی کاؤنٹ نہیں کر پاؤں گا اور میرے خیال سے میرا کیلکولیٹر بھی اس کے جو نا زیرو جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کر پائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ معیشت کو کتنا بڑا نقصان پہنچ رہا تھا. تو یہ تو کروڑوں لوگوں کا حق ہی کھایا جا رہا تھا. تو یہ تو بہت اچھا خیال آیا ہے اور یہ میرا تو دل کرتا ہے کہ
یہ حق کون لوٹ رہا تھا؟ پاکستان سے یہ 16,000 سے زائد اسمگلرز دیکھیں آپ. دیکھیں ہم بلوچستان کی عوام کا حق کون کھا رہا تھا؟ یہ 16,000 لوگ جو کہ ہمارے اتنی کروڑ عوام کا جو ہے وہ حق کھا رہے تھے. اور چلیں یہ تو بات ہو گئی معیشت کی بھی اور اس کے حوالے سے جو ہے دیکھیں نا یہ کتنے حیران کن آج فگرز ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بہت اچھا. آصف بھائی یہ بتائیے گا کہ مجھے اس ساری کارروائی میں کہ ہمارے قومی خزانے کو کتنا فائدہ ہوا؟ قومی خزانے کو جو ہمارے فائدہ ہوا ہے اس کے فگرز جو ہمارے پاس تصدیقی فگر ہیں وہ ہیں 1,000 سے 1,200 ارب روپے کا براہ راست. 1,000 سے 1,200 ارب. بالکل. اور انڈائریکٹلی تو اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن ڈائریکٹلی جو آپ کی معیشت کو آپ کے ملک کی معیشت کو جو فائدہ ہو رہا ہے ان اسمگلرز کی کارروائیوں کو کم کرنا، لمیٹڈ کرنا، ختم کرنا کئی حد تک، تو اس سے جو قومی خزانے کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے 1,000 سے لے کر 1,200 ارب روپے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑا فگر ہے. سر یہ تو فائدے کی بات ہو گئی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 1,000 سے 1,200 ارب روپے تک کا براہ راست فائدہ پہنچا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں عمران صاحب آپ سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ پیٹرول ریونیو میں کتنا فیصد پھر اضافہ ہوا؟ کیونکہ جب اسمگلنگ کی روک تھام ہوئی تو پھر کیا فگر آؤٹ آیا؟ وہ فگر میں جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اسمگلنگ سے سب سے بڑا نقصان تو یہ پیٹرولیم مصنوعات والوں کو ہوتا تھا، جو پیٹرول پمپس کو ہوتا تھا. 82% ان کے ریونیو میں اضافہ ہوا. 82%. تو یہ تو 82% کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا. 82% جو ہے وہ ایک بڑا فگر ہے. ہاں مطلب ان کی وہ کیا کہتے ہیں نا، ان کے کمزور جسم میں جان آ گئی. اور یہ 82% سے پہلے کے فگر کیا بتاتے ہیں؟ تو 82 سے پہلے کے فگر تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سالانہ 270 ارب روپے کے ٹیکس کے نقصان سے بچ جائے گا. یہ فیصلہ بہت اچھا ہوا ہے. اور ابھی مجھے امید ہے کہ اب یہ پیٹرولیم مصنوعات ہماری جو ہیں وہ استعمال ہوں گی، پیٹرول پمپ آباد ہوں گے، لوگوں کو روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، نئے پیٹرول پمپس بھی لگیں گے. ظاہری بات ہے ان کو منافع ہوگا، تو یہ خطے کے لیے، صوبے کے لیے بہت فائدہ ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت عام سوال بھی ہے کہ افغان ٹرانزٹ جو ٹریڈ ہے ہماری، اس کے حوالے سے جو بارڈر پہ ہماری مینجمنٹ ہے اس کی کیا بہتری آئی ہے؟ کیونکہ وہاں سے بھی ہمیں بہتری آئی ہے، وہاں سے بھی ہمیں اچھے فگرز آ رہے ہیں. آج دن ایسا ہے کہ ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کو اچھے فگرز بتا رہے ہیں کہ جی کیا ورکنگ اس وقت سیکیورٹی اداروں نے کی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کی ہے، اور اس پہ بڑی انہوں نے جان ماری ہے. اور ابھی ہم نے بات کی تھی 0% ٹالرنس کی، تو واقعی نظر آتا ہے ان فگرز کو دیکھ کے. اور آگے بھی جو میں افغان ٹرانزٹ ریٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے. وہ یہ ہے کہ جی بارڈر ڈسپلن اور اینٹی اسمگلنگ اقدامات، اس کے علاوہ چور دروازوں پہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بارڈر ڈسپلن اور اینٹی اسمگلنگ اقدامات کو بروئے کار لا کے اس پر سختی کر کے آپ نے جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر سخت نگرانی رکھی ہوئی ہے. اور اس وقت جو غیر قانونی ترسیل وہاں سے ہو رہی تھی پہلے وہ تو بہت زیادہ تھی، لیکن کنٹرول کرنے کے بعد یہ جو فگرز ہیں ہمارے سامنے 84% آ رہے ہیں کہ وہاں پر نمایاں کمی ہوئی ہے اسمگلنگ میں. ٹھیک ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں، بارڈر ڈسپلن اور اینٹی اسمگلنگ اقدامات. اب یہ بارڈر ڈسپلن بھی بڑا اہم ہے. پھر اینٹی اسمگلنگ اقدامات ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں تمام آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جس میں آپ کی پولیس، لیویز، FC، کسٹمز، دیگر بھی جو اسمگلنگ کے حوالے سے ایکٹیو ادارے ہیں، ان کی کارروائیوں کے بعد 84% تک اسمگلنگ میں نمایاں کمی آئی ہے. اور یہ ایک اچھا فگر، بہت بڑھیا. یعنی کہ 16% رہ گئی ہے اور اس کو بھی ہم اس کی بھی کمر توڑ دیں گے انشاءاللہ. اب چور دروازوں پہ جو میں نے کہا ہم بعد میں بات کرتے ہیں، کیونکہ بارڈر ایریا کافی لمبا ہوتا ہے آپ کا نا، تو وہ بارڈر ایریا بہت پھیلا ہوا ہے، تو اس میں آپ کئی جگہ پہ فینسنگ ہوتی ہیں، کئی جگہ پہ نہیں ہوتی ہیں. پھر اس طرف کے مقامی اور اس طرف کے مقامی بھی زیادہ شرارت کر جاتے ہیں، اور 1700 کلومیٹر لمبی بارڈر لائن ہے افغانستان اور پاکستان. تو اب یہ کہ پیچھے سے کوئی چور دروازہ نکال لیں کوئی، تو اس کی مانیٹرنگ میں دیکھیں نا بڑا ٹائم بھی لگتا ہے، بڑا فورس بھی لگتا ہے اس میں، اور آپ کو نظر بھی رکھنی پڑتی ہے. ظاہر ہے اس میں مقامیوں کی بھی مدد لی ہوگی، اور جنہوں نے مدد کی ہے ہم ان کو بھی جو ہے نا وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شاباشی پیش کرتے ہیں. تو یہ ممکن کیونکہ ہوتا ہی آپ کے مقامی لوگوں کی تعاون سے نا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. بالکل. کیا آپ کوئی شعر وہ تھا کہ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں. دروازہ نہیں. تو اب یہ کہ ہم نے دروازے لگا دیے ہیں، تو اب اس دروازے سے
کوئی بھی اسمگلنگ والی چیز نہیں آئے گی پاکستان. اب آپ دیکھیں نا، یہ 84% کے بعد یہ جو فگر آیا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ بلوچستان کی مارکیٹ میں، خاص طور پہ کوئٹہ میں، جو آپ کا جو لوکل سامان ہے، صحیح ہے، اس میں بہتری آئی. اچھا آصف صاحب، آپ نے جو ہے 84% نمایاں کمی کی تو بات کی، لیکن پھر میں عمران صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ اس سے جو ہے ہماری اسٹیٹ کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ ہماری جو اینٹی اسمگلنگ پالیسی ہے، سارا کارنامہ اس کا ہے. یہ پالیسی جتنی مربوط اور مضبوط انداز میں بنائی جائے، اس کے رکھنے دیکھے جائیں کہ اس میں کوئی خامی نہ رہے، ایرر لیس ہو، تو اس پہ عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کے نتائج دور تک آتے ہیں. تو اس پالیسی کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کو 750 ارب روپے کے سالانہ نقصان سے بچانے کی بنیاد ڈال دی ہے. دوسری بات یہ کہ جو بلوچستان کی معیشت ہے وہ مضافات سے اور اسمگلنگ سے متاثر ہونے کی بجائے وہ ایک قومی دھارے میں آ جائے گی. بالکل. تو یہاں سے چیزیں پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں جا رہی ہوں گی، پورے پاکستان کی پروڈکٹس یہاں آ رہی ہوتی ہوں گی اور پھر یہ کنیکٹیویٹی بنے گی. اور میں دیکھ رہا ہوں مستقبل کے اندر اس جگہ بلوچستان ایک اہم مرکز کے طور پر. اچھا، اس کا براہ راست جو ہے فائدہ جو ہے وہ عوام تک آئے گا. عوام تک آئے گا نا. آپ بات کرتے ہیں ہاسپٹل کی، آپ بات کرتے ہیں اسکول کی، آپ بات کرتے ہیں سولر کی، آپ بات کرتے ہیں صاف پانی کی، آپ بات کرتے ہیں دیگر سڑکوں کے جال کی، انفراسٹرکچر کی، سیوریج کی. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ریونیو جنریٹ ہوگا اور یہ ریونیو وفاق تک پہنچے گا اور وفاق سے صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو ظاہر ہے پھر یہ ترقیاتی کاموں کے لیے آپ کو جو ہے وہ کہ بھائی یہ منصوبے اس میں دیکھیں نا آپ، BSDI ایک منصوبہ چل رہا ہے، وہ کتنا زبردست ہے کہ بالکل روٹس لیول پر جا کر وہ منصوبہ کام کر رہا ہے. کھلی کچہریوں میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، مقامی اپنی جو ہے نا وہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں یہ کام نہیں ہوا، ایسے کر دیں یہ کام، تو پھر ایک رائے سے کام کیا جاتا ہے. تو یہ بڑا صاف اور شفاف ایک نظام ہے جو بلوچستان میں چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا اس طرح کے، عمران صاحب، اس طرح کے تو آپ ہزاروں پروجیکٹس یہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، آپ بنا سکتے ہیں. بالکل. وہ یہ پیسہ ہے جو ہمارا پیسہ ہے، ہم پہ لگے گا. ظاہری بات ہے بلوچستان اسی عوام کا حق ہے. اب یہ جو اتنے سارے اقدامات ہیں، یہ کسی ایک ادارے کے سر پہ اس کا سہرا نہیں جاتا. اس میں آپ کا پولیس بھی ہے، اس میں آپ کی FC بھی ہے، اس میں آپ کی لیویز بھی ہے، اس میں آپ کا کسٹم بھی ہے، اس میں دیگر بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو دن رات بارڈرز پر، شہروں کے اندر باہر موجود ہیں اور اسمگلنگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ چھوٹا چیلنج نہیں. اور یہ دیکھیں اب اس میں صوبائی حکومت کی بھی آپ کو بڑی مدد چاہیے ہوتی ہے. صحیح ہے، صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کو میں بہت زیادہ اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی منسٹر کہ ان کے ہوتے ہوئے اور ان کی ٹیم کے ہوتے ہوئے صحیح ہے نا کہ یہ اقدامات ہو رہے ہیں. اور صوبائی حکومت کی مدد کے بغیر جو ہے نا وہ یہ چیزیں آپ کر نہیں سکتے. اور یہ مرض بہت پرانا تھا، یہ صحیح وقت پہ ہم جاگ گئے. اس مرض کا علاج بھی ہوگا، کیونکہ تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے، ظاہری بات ہے مرض جتنا گہرا ہو، لیکن جس حساب سے چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی دیکھیں نا ہم 100% تو کلیم نہیں کر سکتے، لیکن بہت زیادہ اہم جو فگرز ہیں کہ اتنے آپریشن اور اتنے 16,000 سے زائد اسمگلرز گرفتار اور کاروائیاں چل رہی ہیں، تو یہ خوشائند فگر. تو وہ اچھی بات ہے. وہ ملک اتنا ہی وہ خوشحال ہوگا جو اپنے بارڈر کے ایک ایک چپے کے ایک ایک انچ کو دیکھ سکے کہ میرے ملک میں کیا آ رہا ہے اور میرے ملک سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات عوام تک پہنچیں گے اور یہی عوام جو ہے اس ملک کو اور آگے تک لے کے جائے گی. بہت پر امید ہے کہ بلوچستان، پاکستان اسی طرح آگے بڑھے گا. میرے خیال سے یہ ڈسکشن ابھی یہیں ختم کرتے ہیں اور اگلے پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.